چاہتے ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں جی بینڈ باجا تو ضرور بجے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بہرحال ہمارے نزدیک تو یہ بینڈ باجا مطلقاً حرام ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے شادی بیاہ کے موقع پر بھی اس کو منع فرمایا۔ جو ہمارے ہاں جس طرح رائج ہے اور جو بھی ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں اور جس طرح لوگوں کا ذہنی سکون برباد ہوتا ہے، کیونکہ صرف بینڈ باجا نہیں ہوتا، پھر پٹاخے بھی ہوتے ہیں، بم ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں۔ جب وہ بارات محلے کے اندر گلیوں کے اندر داخل ہوتی ہے تو جو پھر شور شرابہ اور پورے محلے والے اپنے کان بند کر رہے ہوتے ہیں، جو بیمار ہے اس کی بیچارے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جو نفسیاتی مریض ہیں ان کی دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک ایسی شادی کہ جس میں اپنی خواہش کو، اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں کے دل دکھائے جا رہے ہیں اور ان کی بددعائیں سمیٹی جا رہی ہوں، اس میں برکت ہو جائے، یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ خوب بینڈ بجائیے، پھر اس کے بعد گھروں میں جو بینڈ بجتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو اس لیے شریعت کے مطابق معاملات کیے جائیں بہت بہتر ہے۔ اور یہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں یہ ایسے موقعوں پر خواتین کے سامنے فوراً ہتھیار ڈال کر بیچارے سے بن جاتے ہیں، بے بسی کیا کریں جی، گھر والے کہہ رہے ہیں۔ اچھا اگر یہ گھر والے کہیں کہ جی خوشی کا موقع ہے آپ چولہے پہ جا کے بیٹھ جائیں، جلتے چولہے پر، یا خوشی کا موقع ہے ہمیں بس ہماری ضد یہ ہے کہ آپ تیسری منزل سے چھلانگ لگا لیں نیچے، تو کیا مان لیں گے؟ لازم بات ہے کہ نہیں مانیں گے، کہ تمہارا بیڑا غرق مجھے مرواؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی نقصان کے معاملے میں گھر والوں کے ساتھ آدمی کبھی تعاون نہیں کرے گا، محبت ایک طرف، یہ نقصان برداشت نہیں ہوگا، تو آخرت کا پھر نقصان کیسے انسان ان گھر والوں کی محبت میں برداشت کر لے؟ اس لیے تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک شادی میں گیا تھا، بیان وہاں پہ کیا، وہ نوجوان یو کے میں پڑھ کر آیا لڑکا ماشاءاللہ، اور دبئی میں سیٹلڈ ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن ان کے ہاں مطلب انہوں نے کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی ناجائز رسم نہیں۔ اس میں تسلیم بھائی بھی میرے ساتھ تھے، سبھی رحمانی تھے، میں نے بیان کیا، تسلیم بھائی کی نقابت تھی، سبھی رحمانی نے اس میں نعتیں پڑھی، اور اس مبارک تقریب کے ذریعے انہوں نے شادی کی گویا کہ ابتدا کی۔ تو اس طریقے سے اب ان کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی کرم فرمائے گا، برکت حاصل ہوگی۔ اس طریقے سے اگر آپ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو خوشی کے انداز بدل لیجئے، خوشی سے شریعت ہمیں منع نہیں کرتی، لیکن یہ جو طریقہ کار ہیں بینڈ باجے یہ بہت زیادہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا بینڈ باجے والے بھائی سن رہے ہوں گے، وہ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یہ مصعب ایسا بولنا ہے، تو بھائی بہت معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ شرعی حکم تو بیان کرنا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ سنتے ہیں اس کو مخالفت کا نام دے دیتے ہیں کہ شاید یہ مخالفت ہو رہی ہے، مخالفت نہیں ہو رہی، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شرعی حکم بیان کرتے ہیں، وہ میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر میں خیال کروں کہ جی وہ فلاں کے خلاف جائے گا تو یہ بیان نہ کروں، دوسرا حکم سوچا یہ فلاں کے خلاف چلے جائے گا، یہ بھی بیان نہ کریں، تیسرا حکم ذہن میں آیا وہ فلاں کے خلاف چلے جائے گا، یہ بھی بیان نہ کریں، تو مجھے وہ حکم بتا دیجئے جو کسی کے خلاف نہ ہو۔ جو معاملات ہوتے ہیں یا کاروباری تجارتی مسائل ہوتے ہیں، ان میں کسی نہ کسی کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی بات جا رہی ہوتی ہے، مخالفت کا قصد و ارادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا ذہن کوئی تخریب کاری والا ذہن نہیں، بڑا مثبت اور تعمیری ذہن ہے، تو اسی لیے میں معذرت والے الفاظ اس لیے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ مجھ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے بسا اوقات کے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو کر علماء کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، ہمارا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا، بالکل نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر حکم بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ جو علماء کے خلاف بولتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا ہو، اس لیے معذرت خواہانہ الفاظ بھی ادا کر دیتے ہیں کہ کوئی بھائی بہن ناراض نہ ہو، برا نہ مانے، لیکن شرعی حکم بیان کرنا یہ ہمارے منصب کے مطابق ہے اور ہمیں کرنا پڑیں گے، اس لیے آپ برا محسوس نہ فرمائیے گا۔ ایک انہوں نے کہا